مرحوم رحیم اللہ یوسفزئی صاحب کے ساتھ میرا ایک لمبا عرصہ گزرا. ہم اکٹھے رہے، ایک علاقے سے تعلق رکھنے والے تھے. میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. ان کی زندگی کا آخری انٹرویو جو جرگہ کے ساتھ ہوا اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں. یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. پہلے انہوں نے بزور قوت قبضہ کیا، 1996 میں کابل کے اوپر قبضہ کیا اور تقریباً 90% افغانستان کے اوپر بالآخر ان کا قبضہ ہو گیا. لیکن کیا مسئلہ حل ہوا؟ کیا وہ جنگ ختم ہوئی؟ کہ طالبان کی حکومت کو 3 ملکوں کے علاوہ کسی اور نے تسلیم کیا؟ کیا غیر ملکی امداد افغانستان کے لیے اس میں اضافہ ہوا یا وہ کم ہو گئی؟ وہی صورتحال پھر ہوگی، اس سے بھی بدتر ہوگی. پہلے تو پاکستان، سعودی عرب اور UAE نے تسلیم کیا تھا طالبان کی حکومت کو. اس بار پاکستان بھی تسلیم نہیں کرے گا اور کوئی بھی نہیں کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ بزور قوت قبضہ کریں گے تو ان کے مخالفین ہیں، ان کے پاس پہلے بھی ملیشیا تھی، اب بھی وہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کر رہے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جنگ ختم ہو جائے گی، طالبان مکمل افغانستان کے اوپر قبضہ کر لیں گے، امن قائم ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. طالبان بھی اس بات کو مانتے ہیں، پرائیویٹلی مانتے ہیں، پبلکلی نہیں مانتے. 2021 کو محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو آئیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی یاد تازہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہونے والی گفتگو کی ایک جھلک دیکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، سیاست اور پاکستان کی گندی سیاست، اس گندے کام میں آپ کیوں ہاتھ ڈال رہے ہیں؟ یہ دیکھیے، گندا کام تو ہے. قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ سیاست گندوں کے لیے گندی ہے. کچھ نیک لوگ بھی تو ہیں، گزرے ہیں اور ابھی بھی ہیں، ایماندار ہیں، راست گو ہیں. اب دیکھیے ملک کے جو اس وقت حالات ہیں اس قدر خراب ہیں کہ تقریباً ٹوٹ گیا ہے. یہ اس کو میں مثال دیتا ہوں حضرت سلیمان کے عصا کی طرح، کہ لگتا تو عصا ہے بڑا، لیکن دیمک نے اتنا کھا لیا ہے کہ اس کو صرف ایک ذرا سی انگلی کا نشان دینا ہے اور وہ گر پڑے گا. 2022 کو جو معروف شخصیات دنیا سے رخصت ہوئی اس میں ایک سابق وزیر داخلہ اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دست راست رحمان ملک صاحب بھی تھے. اور جرگہ میں ان کی زندگی کے آخری انٹرویو کا ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں. بی بی نے تو جن لوگوں پہ پہلے سے الزام لگایا تھا یا شک ظاہر کیا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ لوگ ان کا ہاتھ، اگر وہ زندہ ہوتی، اس میں ایک کو تو آپ نے اپنے ساتھ حکومت میں ملا لیا. اگر آپ پوری سچویشن کو اینالائز کریں اس وقت کی، اور جو انویسٹیگیشن کے مروجہ رولز ہیں، جو بندہ الزام لگاتا ہے اس کا اپنا بیان ہونا بہت ضروری ہوتا ہے پولیس کے سامنے. خدا اللہ نے ایسا موقع نہیں دیا اور محترمہ کی شہادت ہوگی، لیکن ہم نے ہر ایک کو انویسٹیگیٹ کیا، ایون اعجاز شاہ کو بھی، ہر ایک کو، ہاں جی بالکل، ہر ایک کو انٹیروگیٹ کیا، ہر ایک کی اسٹیٹمنٹ موجود ہے. بالکل ان کو بھی کیا، میں نے بھی اسٹیٹمنٹ دی، سب نے اسٹیٹمنٹیں دی تاکہ کسی کو گلا نہ ہو. میں ایک چیز بتا دوں، لیکن یہ تینوں تو آپ کے اس میں کلیئر ہے نا. کون؟ میں تو دیکھیں میرے پاس پیرنٹلی ان کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں آئی تھی، لیکن اگر یہ اعجاز شاہ، جنرل حمید گل اور پرویز الہی صاحب کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیرنٹلی انویسٹیگیشن کرتے ہوئے ان کے خلاف کوئی ایسی ایویڈنس نہیں آئی تھی جس کے تحت وہ اریسٹ. کیونکہ بی بی کے قاتل پاکستان، TTP پاکستان تھی، اس کے سینئر لوگ تھے. پاکستان سے لوگ کچھ ملوث ہو سکتے ہیں، لیکن جتنے کردار اس میں ملوث ہوئے سب کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا، پکڑا بھی، سزا بھی دی کورٹ نے، اور پھر اس کو چھوڑا گیا. اس کا سوال تو آپ کسی اور سے پوچھیں نا، مجھ سے تو نہ پوچھیں. سابق آرمی چیف اور سابق صدر جنرل پرویز مشرف نے لمبے عرصے تک پاکستان پہ حکمرانی کی. ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے آئیے ان کے ساتھ ہونے والی گفتگو کا ایک حصہ ملاحظہ کرتے ہیں. اچھا جنرل صاحب، یہ جو 12 اکتوبر کا ٹیک اوور تھا، اس حوالے سے جب ابھی آپ سوچتے ہیں تو اس پہ بھی آپ فخر محسوس کرتے ہیں یا اس حوالے سے کوئی پچھتاوے کا احساس ہے؟ وہ بھی پچھتاوا نہیں ہے، کیونکہ میں سب سے پہلے پاکستان کا بیڑا غرق ہو رہا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک ڈیفالٹڈ فیلڈ سٹیٹ تھا. میں نے تو ٹیک اوور بھی نہیں کیا، میں تو ہوا میں آ رہا ہوں، میں سری لنکا سے آ رہا ہوں. جو کچھ ہوا گراؤنڈ پہ ہوا، اور وہ تو ان کا جو انہوں نے ایکشن لیا جس کی وجہ سے ساری چیزیں آٹومیٹک ہو گئی. جو لوگ اس وقت آپ کے ساتھ تھے، آپ کو کہہ رہے تھے کہ ہم آخری وقت تک ساتھ رہیں گے، اور ظاہری بات ہے پھر اس وقت سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، تو اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ کن لوگوں کی
نے آپ کو زیادہ دکھی کر دیا بعد میں آپ پہ مشکل آنے کے بعد جو انہوں نے بے وفائی کر دی؟ نام میں انڈیویجولی نہیں لوں گا، جنرلی پولیٹیشنز جو ہیں، پی ایم ایل کیو ایک پارٹی بنی تھی جو میرے سپورٹرز تھے، میں اس کا پریزیڈنٹ نہیں تھا، چودھری شجاعت اس کے پریزیڈنٹ تھے۔ انفارچونیٹلی اس کے بعد جب 2008 الیکشنز کے بعد یہ سارے جو ہیں بالکل پیک آف کارڈ بکھر گئے سارے نہ، اس میں یہ سمجھوں گا ایک اور کہ لیڈرشپ ویکیوم تھا، یہی میں کہہ سکوں گا۔ میں کیونکہ لیڈر نہیں تھا ادھر اس کا، تو میں اپنے آپ کو نہیں بلیم کرتا ہوں۔ اگر میں ہوتا ادھر اور پھر یہ بکھرتی تو پھر بلیم میرے پہ آنا چاہیے تھا، لیکن میں کیونکہ نہیں تھا، پارٹی ہار گئی، میں چھوڑ کے باہر آ گیا۔ وہ لوگ جو علم بانٹتے ہیں، جو محبتیں بانٹتے ہیں، جو خوشیاں بانٹتے ہیں، ان میں امجد اسلام امجد اپنا ایک نمایاں مقام رکھتے تھے، اور ان کی موت اس لحاظ سے بھی ایک بڑا المیہ ہمارے لیے ثابت ہوا کہ الحمرا آرٹس کونسل میں لٹریچر فیسٹیول ہو رہا تھا، اور اس میں اگلے روز ان کی ایک نشست بھی رکھی گئی تھی، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، اور اگلے روز جس نشست میں انہوں نے گفتگو کرنی تھی وہ ان کی یاد میں تعزیتی ریفرنس میں بدل گئی۔ امجد اسلام امجد صاحب نے جرگہ کو بھی زینت بخشی، اور جو جرگہ کے ساتھ ان کا آخری انٹرویو ہوا تھا اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ رات اپنے سیاہ پنجوں کو جس قدر بھی دراز کر لے، جس قدر بھی دراز کر لیں، میں تیرگی کا غبار بن کر نہیں جیوں گا۔ واہ! یہ رات اپنے سیاہ پنجوں کو جس قدر بھی دراز کر لے، میں تیرگی کا غبار بن کر نہیں جیوں گا۔ کرن ہو کتنی نحیف لیکن کرن ہے پھر بھی، واہ! کرن ہو کتنی نحیف لیکن کرن ہے پھر بھی، یہ ترجمہ ہے کہ روشنی کا وجود زندہ ہے۔ واہ! یہ ترجمہ ہے کہ روشنی کا وجود زندہ ہے، اور جب تک یہ روشنی کا وجود زندہ ہے، رات اپنے سیاہ پنجوں کو جس قدر بھی دراز کر لے، کہیں سے سورج نکل پڑے گا۔ واہ واہ!